بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سوچنے کے، ٹریننگ دینے کے لیے کہ جیسے ہی میرا بچہ 4 5 6 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر مائکروسکوپ لگا لی جائے، اسپیشلی مدرس مائکروسکوپ سے دیکھنا ہے اپنے بچے کو کہ ایسے کون سے انڈیکیٹرز ہیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ میرے بچے نے سوچنا بند کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ سوچنے کی مشین بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی مشین نہیں بناتے. عمل کا انحصار انہوں نے ہم پہ ڈال دیا ہے، ورنہ اعمال کا سوال نہ کرتے. یہ سوچنے کی جو مشین ہے نا، اس کو بچہ کہتے ہیں ہم، یہ بچپن سے وہ سوال پوچھتا ہے. وہ جو چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی نا اور یہاں پہ وہ عمر بیٹھا ہوا، یہ ان کے اندر وہ ڈیوائس اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے کہ جو وہ سوال پوچھتی ہے خود ہی جو آئزک نیوٹن اور آئنسٹائن پوچھتے ہوتے تھے. کہاں پہ؟ برکلی اور آکسفورڈ کے آپس کے مناظروں میں پوچھتے ہوتے تھے. یہ بچہ ڈائریکٹ وہ سوال پوچھتا ہے. ہمیں چونکہ ایکسپوجر نہیں ہے ان مناظروں کا، ان ڈیبیٹس کا، اس طرح کی مینٹل اپروچ کا، تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کتنی بڑی مشین اللہ نے ہمیں دی تھی. سو دس از اے پرابلم دیٹ وی ڈونٹ نو کہ کتنا بڑا ایسٹ ہمارے پاس آ گیا. اور چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنا بڑا ایسٹ ہے، ابھی بتاتا ہوں وہ کیوں اتنا بڑا ایسٹ ہے ایک انسانی بچہ، تو ہم پھر اس سوالوں کو بند کرنے کے لیے تنگ آ رہتے ہیں، اسپیشلی خواتین بہت جلدی، کیونکہ ہم تو گھر پہ ہوتے نہیں نا، ہم تو پیسے بنانے کی مشینیں ہیں. اور تو مائیں پھر اس سوال کے جواب میں 2 یا 3 تھپڑ دو، صبح دوپہر شام، اور وہ بچے کو آرام آ جاتا ہے. پھر وہ سوچنا نہیں بند کرتا، بولنا سوال کرنا بند کر دیتا. کیوں؟ کیونکہ ہر جانور جو اللہ نے بنایا جس میں روح اور جان ہے وہ مار سے ڈرتا ہے، اور مار کے ڈر سے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جس سے مار پڑتی ہے. تو ہم پھر اپنے ماں باپ سے سوال کرنا بند کر دیتے ہیں. اور خدا کی قسم انسان کے اندر جو سسٹم اللہ نے ڈالا ہے وہ کسی بھی مار کی وجہ سے بند نہیں ہو سکتا. تو وہ بچہ سوچنا بند نہیں کرتا، وہ آپ سے پوچھنا بند کر دیتا ہے. اور وہ پوچھنا بند نہیں کرتا، وہ آپ سے پوچھنا بند کر دیتا ہے. اور وہ کس سے پوچھتا ہے پھر؟ سوچیں ذرا، کس سے پوچھتا ہے؟ اپنی 8 سال کی بچی 9ویں سال کی بچی سے پوچھتی ہے، باجی اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ پوچھتی بھی نہیں ہے. ہمیں ہی پتا ہے بھائی جان جو کر رہے ہیں وہی دنیا ہے، بچپن سے ہی کرتے ہیں. جو کام ماں باپ کا تھا وہ آپ 10 12 13 14 سال کے بچے کائنات کے مطلب بتاتے ہیں، دنیا کے مطلب، زندگی کے مطلب بتاتے ہیں. بیکاز وی ڈونٹ ریئلائز کہ یہ مشین بند ہونے والی نہیں ہے. یہ آپ کے گھر کی واشنگ مشین نہیں ہے جو پیچھے تار نکال دیں گے آپ. کوئی بٹن ایسا نہیں ہے جس سے سوچنا بند ہو جائے گا. سو یہ سب سے پہلے ریئلائز کریں کہ ہم کتنی بڑی مشین اللہ تعالیٰ نے بنا دی. یہ جو میرا شکل اور جسم کپڑے یہ میری پہچان نہیں ہے، یہ مردے کی پہچان ہوتی ہے. شناختی کارڈ پہ علامت لکھی ہوتی ہے نا، چہرے پہ داغ کا نشان. جو بندے بھی اس وقت، جیسے میں مثال تو ابن القیم ہے یا علی بن ابی طالب ہیں، ان کی شکل کس کو پتہ ہے؟ مگر ان کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے. ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دوزخوں سے نکال کے جنتوں میں ڈالتے ہیں اپنے کہے ہوئے الفاظ سے، لکھے ہوئے الفاظ سے. اور یہی ہماری اوقات ہوتی ہے اصل میں. ہم سمجھتے ہیں اس کے اوپر پینٹ کر دیں گے تو ہماری اوقات اوپر ہو جائے گی. انڈرسٹینڈ دا ریئل مین اینڈ دا ریئل وومن از دیٹ تھاٹ پروسیس جو کہ اندر گھوم رہا ہے. سائنس ابھی تک پہنچ نہیں سکی اس بات پہ کہ مائنڈ کا مطلب کیا ہے. میں نیورو بایولوجی پڑھتا ہوں، ان کو نہیں پتا مائنڈ کا مطلب کیا. وہ کہتے ہیں بس برین سے آگے کوئی بات نہ کرنا. ہمیں نہیں پتا یہ ہوا میں کیا چل رہا ہے اس کے اندر. دیر از ایبسولوٹلی نو میننگ آف دا ورڈ کانشیسنیس. نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے. نظر یہی آتا ہے کہ وہ اسی لیے تھپڑ لگاتے ہیں کہ میرا سٹیٹس کم ہو جائے گا، کہ امی کو کچھ آتا نہیں ہے، ابو کو کچھ آتا نہیں. اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہی امی جب ان کا بچہ کلاس میں ٹاپ کرتا ہے نا تو سب سے پہلے لوگوں کو بتاتی ہے کہ دیکھو میرے بچے نے کلاس میں ٹاپ کیا. فیس بک پہ سیلفی اپلوڈ ہوتی ہے
اور پتہ نہیں کیا کیا اور کہاں کہاں چرچا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اصل میں آپ کا ایگو آپ کے بچے کے اندر ہی ہے. تو ایگو کا مسئلہ نہیں ہے, آپ پہچان نہیں رہی ہیں اصلی مسئلہ کیا ہے. ہم اس بچے کو اگر پہچان لینا کہ یہ بچے کو اگر سوالوں کے جواب دے دی جائیں تو یہ دنیا فتح کر لے گا, دنیا کو بھی فتح کر لے گا, دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو صحیح راستے پہ پہنچا دے گا. تو ہم اس کو تھپڑ نہیں لگائیں گے, ہم اپنے آپ کو تھپڑ لگا رہے ہوں کہ یار ہم کیوں اس کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اگر جواب نہیں آتا تو کیوں کوشش کر رہے ہیں, اس کو کیوں نہ کوئی ایسے معلم کے تھرو جواب پہنچا دیا جائے. اور آج کل تو ویسے بھی 99% جواب آپ کو خالی اپنے سیل فون سے نکال دیتے ہیں. آپ حدیث بھی, آیت بھی, تفسیر بھی, سائنس بھی, کون سا ایسا جواب ہے جو آپ کو نہیں پتا. آپ تو ایسے سوالوں کے جواب بھی آتے ہیں. میں آ رہا ہوں کے پاس, کس نے سوال پوچھا, میں ابھی آیا, کہ جو فلسفے کے سوال ہے نا اس کے جواب بھی یوٹیوب پہ پڑھیں کہ اللہ کو کس نے بنایا. اس کا جواب بھی علماء کرام کی ریکارڈڈ آ گئی. یہ گوگل پہ تو نہیں ملتا تھا نا پہلے, اللہ کو کس نے بنایا. آپ بچہ پوچھتا ہے, ہر بچہ, اور اللہ کرے پوچھے آپ سے. اگر آپ کا بچہ خطرناک سوال نہیں نہ کر رہا تو کوئی طوطا یا بلی پال رہے ہیں آپ. طوطے خطرناک سوال نہیں کرتے. انسان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے سوال کرے جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ میں نے کیوں نہیں سوچا پہلے. دس از اے پرابلم وی نیور ایور 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 ریئلائز کہ ہم ٹریننگ کر رہے ہیں یا اپ برنگنگ کر رہے ہیں. ٹرین جانور ہوتے ہیں, بچوں کی پرورش ہوتی ہے تو وہ آپ سے ہی بڑے ہو جاتے ہیں. جانور کی جتنی مرضی پرورش کر لیں وہ آپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. ہمارا کام ہے اپنے بچوں کو اپنے سے ہی بڑا کرنا. کیسے بڑا کرنا؟ سوچ بڑی کرنا, ورنہ تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. ہم پیسوں میں تو بڑا چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از وائی آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ the concept of human child is. This very 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 entity جو بیٹھے ہوئے ادھر بھی ادھر بھی. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایز مدر اینڈ ایز فادر ہم کبھی بھی نہیں یہ سوچتے کہ ہمارا کیا ایکچوئل اسکوپ ہے اس بچے کے اگلے 30-35 سالوں میں. ہم زیادہ سے زیادہ 15 سال کا بچہ سوچتے ہیں, اس سے آگے سوچتے ہی نہیں ہم بچے کو دیکھ کے. اور جب بھی آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں, اس بچی کا بار بار مجھے نکاح ماشاءاللہ پڑھی ہے, اس کا بچی کا نام کیا ہے؟ فضا نے 35-40 سال کا جب ہونا ہے تو وہ کہاں پہ کس شکل میں کیا کر رہی ہوگی, کیا لکھ رہی ہوگی, کن لوگوں کو انفلوئنس کر رہی ہوگی, ان کی والدہ کو کیوں نہیں پتا. اور اگر نہیں پتا تو پھر وہ وہی کچھ کر رہی ہوگی جو ان کی والدہ کر رہی. اور اگر پتا ہے تو لکھی ہوئی وہ تصویر آپ کے بیڈ روم کے شیشے کے اوپر, ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر ہونی چاہیے کہ یہ 35 سال کی فضا نے اچیو کرنا ہے. اس کے لیے کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے ابھی دینے ہیں, ورنہ اس کو 20 سال لگیں گے, یہ ایٹریبیوٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوگا. کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو اس بچی کے 2 سال میں ڈیولپ ہو جائیں گے, کچھ 5 سال میں, کچھ 10 میں, کچھ 50 سال میں ڈیولپ ہوں گے, جس کے لیے ابھی سے محنت کرنی شروع کرنی پڑے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ نیوٹن جو ہے وہ کچھ 2 سال کا کریش کورس کر کے آیا تھا فزکس کا؟ پوری عمر لگتی ہے. یاد رکھیے گا 10 سال سے کم کوئی بھی علم ہی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے علماء کرام نے بھی کہہ دیا اور سائنٹسٹ نے بھی کہہ دیا. 10,000 آورز تھیوری کہتے ہیں اس کو, کہ انسانی دماغ اس لیول پہ پکڑ لیتا ہے, کائنات کے سارے جواب نکال لے گا اگر 10,000 گھنٹے دے دے کسی بھی کتاب کو, کسی ایک سبجیکٹ کو. 10,000 آورز, یو گاٹ پٹ یور لائف ان دیٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سے 2 الگ الگ علوم انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہماری اتنی عمر ہی نہیں, کسی ایک میں ہی آپ پرفیکشن لے کے آئیں گے. And you have to understand, this is why I'm going to come to this topic of what is the purpose. کہ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کی بنا کے اوپر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ساری عمر اس کو دینی ہے. کیونکہ کوئی سے 2 سبجیکٹ کو ساری عمر نہیں دے سکتے آپ, بس اتنی سی بات ہے. You have to choose right now, at least for your kids, کہ اس نے ایسا کیا کام کرنا ہے کہ دنیا کا کون سا بڑا مسئلہ سالو کرے گا. یا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر آپ کے بچوں کے خلاف الگ بچے ٹرین کرنے پڑیں گے, کیونکہ انہوں نے وہ مسئلہ کریٹ کرنا ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں پتا کیا ہے کہ لوگ مسئلہ سالو کرنے کی بجائے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. بس میچ دیکھنے آئے ہوئے ہیں, نہ اس ٹیم سے کھیلتے ہیں نہ اس ٹیم سے کھیلتے ہیں, بس تماشائی ہیں. اور وہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت. اگر ایکٹیوسٹ ہو نا, ہر بندہ اپنی گلی کا بھی محافظ ہو تو پولیس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. مگر نہیں, اتنا بڑا انڈیکیٹر بتا رہا ہوں اسپیشلی ٹو آل دا مین. اگر ایک لڑکی کسی بھی ایک ملک کے کسی بھی ایک شہر میں کسی ایک گلی محلے میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی
تو اس پورے ملک کے تمام مردوں کی تعلیم ہی نہیں ہو رہی. بیکاز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک لڑکی کا کانسیپٹ اور ایک مرد کا کانسیپٹ آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتا ہے. ہمیں پتا ہے اصل میں کیسے پتہ چلتا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نشانی دی ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اپنی جب بہن گزر رہی ہوتی ہے نا, ہم سب سے بڑے پروٹیکٹر ہوتے ہیں. All of a sudden we are the biggest protectors. So the concept is within us. There is no way کہ پاکستانی مرد کی غیرت نہ جاگے جب اس کی بہن گلی میں چل رہی ہو. All of a sudden یہ کون سی ایسی پٹی جو اس کو پڑھائی جاتی ہے کہ اپنے اندر سوچنا بند کرو, بس کسی اور کے بارے میں سوچنا ہی نہیں.